आयत नंबर 13। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुत्तकीईन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला वयुताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िज़्ज़तिन वअक्वाबिन कानत क़वारीरा मिन फ़िज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा वयुस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा वइज़ा रअयत थम्म रअयत नईमन वमुल्कन कबीरा आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुज़रुन व इस्तबरक़ वहुल्लू असाविरा मिन फ़िज़्ज़ा वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन्न हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुत्तकीईन फ़ीहा अलल अराइक, अबरार लोग जन्नत के अंदर तकिए लगाए हुए होंगे बड़े तख्तों पर। ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा, ना देखेंगे उसमें सूरज और ना ही ज़्यादा ठंडक। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, और झुके हुए होंगे उन पर साए। वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला, और उस जन्नत के अंदर जन्नत के दरख्तों के फल उनके ताबे किए गए होंगे। वयुताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िज़्ज़तिन व अक्वाब, और फेरे जाएंगे उन पर चांदी के बर्तन और आब खोरे। कानत क़वारीरा, जो कि शीशे के होंगे। क़वारीरा मिन फ़िज़्ज़ा,
اور وہ شیشہ چاندی کا ہوگا، قدروہا تقدیرا، جس کا اندازہ کیا ہوگا انہوں نے بہترین اندازہ۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور اس جنت کے اندر ان کو پلایا جائے گا ایک ایسا جام، کان مزاجها زنجبیلا، جس کی آمیزش سونٹھ کی ہوگی، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سلسبیلا، وہ چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور پھریں گے ان پر لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تم انہیں دیکھو گے تو تم یقین کرو گے یا تم گمان کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے، ثَمَّ رَأَيْتَ، پھر وہاں پر دیکھو گے، نعیمًا وملکًا کبیرا، بڑی بڑی نعمتیں اور بڑی بادشاہت۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان ابرار پر کپڑے ہوں گے باریک اور موٹی ریشم کے۔ وحلوا اساور من فضہ، اور پہنائے جائیں گے انہیں جنت میں چاندی کے کنگن۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور پلائے گا ان کا رب انہیں پاک صاف شراب۔ ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ۔ وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش کی قدردانی کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ابرار، یہ نیک لوگوں کی چند صفات بتلائی تھی۔ ایک تو وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، قیامت کے ہولناک منظر سے ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، کل قیامت کے دن تر و تازگی اور خوشی نصیب فرمائیں گے، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کی بنا پر جو انہوں نے صبر کیا ہوگا دنیا میں۔ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو جنت دنیا جو ایمان والوں کو یا ابرار لوگوں کو ملنے والی ہے، اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جنت کیسی جگہ ہوگی، اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کے اندر جو نعمتیں انسان کو ملنے والی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے دیکھی ہیں، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہوگا۔ ایسی عجیب عجیب نعمتیں اللہ رب العزت نے وہاں پر تیار کر رکھی ہیں۔ تو فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، یہ ابرار لوگ، نیک لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر بڑے بڑے تخت لگے ہوں گے، جس طرح ہمارے مہمانوں کے لیے مہمان خانے میں ہم نے بڑے بڑے شاندار قسم کے صوفے رکھے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جنت کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے تخت لگے ہوں گے، جس پر بیٹھ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ متقابلین، ایک جگہ پر متقابلین کا لفظ بھی آتا ہے کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کسی جنتی کی پشت جو ہے وہ کسی دوسرے جنتی کی طرف نہیں ہوگی۔ جب مل بیٹھنے کا ارادہ ہوگا، کہیں پروگرام ہوگا کہ مل بیٹھتے ہیں، تو جو تختوں پر بیٹھے ہوں گے تو آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اب ظاہر ہے جب ہم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو موسم کا خیال بھی رکھا جاتا ہے کہ موسم کیسا ہے، سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، کیا حال ہے؟ تو فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ جنت کا موسم اور ٹمپریچر ایسا ہوگا کہ لا یرون فیہا شمسا، کہ جس میں تم سورج نہیں دیکھو گے، یعنی سورج کی تپش، سورج کی گرمی وہاں پر نہیں ہوگی، ولا زمہریرا، اور نہ ہی وہاں پر سورج نہ ہونے کی بنا پر اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ انسان کی ناقابل برداشت ہو۔ جب زیادہ گرمی حد سے گزر جاتی ہے گرمی، تب بھی نقصان دہ ہوتی ہے، سردی حد سے گزر جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا جنت کا ماحول ایسا نہیں ہوگا، بلکہ معمول کے مطابق انسان کو سکون دینے والا موسم جو ہوتا ہے وہ موسم وہاں پر ہوگا۔ ودانیۃ علیہم ظلالها، اور جنت کے اندر جو درخت ہیں ان کے سائے قریب قریب ہوں گے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنت میں تو سورج ہے ہی نہیں، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا لا یرون فیہا شمسا، کہ جنتی وہاں پر سورج کو نہیں دیکھیں گے، تو سایہ کیسے ہوگا؟ تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ ظاہر ضروری نہیں ہے
کہ سورج کی ہی روشنی وہاں پر ہو، جو چیز بھی وہاں پر روشنی کرنے والی ہوگی تو اسے یقینی بات ہے کہ سایہ بھی بنتے ہیں، تو وہ سایہ بہت قریب قریب ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جو جنت کے پھل ہوں گے وہ ان کے لیے تابع کر دیے گئے ہوں گے، یعنی ان کے لیے ان پھلوں کو توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر پھل توڑنا، کھانا تو آسان ہے لیکن اس کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ کھجور کا درخت ہے تو بہت اونچائی پر ہوتا ہے، تو وہاں سے کھجور کا پھل توڑ کر لانا وہ مشکل ہے۔ کوئی بھی بڑے بڑے درختوں والے پھل ہیں تو ان کا پھل توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو جنتی ہیں اور جو جنت کے اندر ان کو ملنے والے جو باغات ہیں، ان باغات کے جو میوے ہوں گے وہ ان کے جو ہے وہ تابع ہوں گے، جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے وہ پھل ان کے قریب آ جائے گا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، اور فرمایا جنت کے اندر ان پر جو ہے وہ برتن پیش کیے جائیں گے، آب خورے ہوں گے جو چاندی کے بنے ہوں گے، كَانَتْ قَوَارِيرَ، جو کہ شیشے کے ہوں گے، قواریرہ من فضہ، اور اس شیشے کا کمال یہ ہوگا کہ وہ چاندی کا ہوگا۔ اب دنیا کے اندر جو چاندی ہے اس کے آر پار کچھ دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن جو وہاں پر اللہ رب العزت چاندی ہوگی وہ شیشے کی طرح ہوگی، شیشہ چاندی کی طرح، چاندی شیشے کی طرح ہوگی، جو آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جنتی کے لیے ایسی نعمتیں رکھی ہیں۔ قدروہا تقدیرا، اور فرمایا اس کے اندر جو شراب دودھ اس کا جو بھراؤ ہوگا وہ اندازے کے مطابق ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہاں پر جو جام پیش کیے جائیں گے ان جنتیوں کو، کان مزاجها، تو اس کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ ایک تو دنیا کی زنجبیل ہے سونڈ، جو ادرک جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کو سونڈ کہا جاتا ہے، عربی کے اندر اس کو زنجبیل کہا جاتا ہے، لیکن جنت کی زنجبیل وہ دنیاوی طور پر ایسی نہیں ہوگی جس دنیا کے اندر سونڈ پائی جاتی ہے۔ فرمایا عینن، وہ ایک چشمہ ہے، فیہا، اس جنت کے اندر ایک چشمہ ہے، تسمى سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہے۔ جس طرح کوثر یہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے جنت کے اندر، تو اسی طرح سلسبیل بھی ایک چشمہ ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ظاہری بات ہے جنت ہے، جنت کے اندر محلات بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، آب خورے بھی ہیں، گراز بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پھل بھی ہیں، تو موجود کرنے کے لیے ان کو سامنے لانے کے لیے خادموں کی ضرورت ہوگی جو ان کے سامنے پیش کریں لا کے۔ تو فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان پر جو نوجوان بچے جو نابالغ ہیں وہ ان پر جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہیں گے ان کی خدمت کے لیے، مخلدون، اور وہ رہیں گے بھی ہمیشہ بچے ہی، یہ نہیں ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتے جائیں گے، بلکہ فرمایا جو صورت جو عمر اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائیں گے۔ اب وہ بچے کون سے ہیں، اس میں بعض علماء کا اختلاف، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے وہ بچے ہیں جو کافروں کے نابالغ ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ جنتیوں کے لیے وہاں پر خدام بن کے رہیں گے۔ اور دوسرے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جنہیں اللہ رب العزت جنت کے اندر ہی وجود عطا فرمائیں گے، وہ جنتی بچے ہی ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو جنت میں پیدا فرمائیں گے۔ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے تو تم یہ گمان کر بیٹھو گے، تمہیں یہ خیال ہو رہا ہوگا کہ لؤلؤا منثورا، یہ تو بکھرے ہوئے موتی ہیں، ایسے خوبصورت بچے ہوں گے، ایسے جو ہے وہ نفیس بچے ہوں گے، پاک صاف بچے ہوں گے کہ انہیں تم جو ہے وہ موتی تصور کرو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور فرمایا جب تم نظریں دوڑاؤ گے جنت کے اندر ادھر ادھر تو نعیما وملکا کبیرا، بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی تمہیں وہاں پر نظر آئیں گی اور بڑی بادشاہت نظر آئے گی، یعنی انسان ہر ایک جنتی وہاں پر جو ہے وہ بادشاہ ہوگا اپنی اپنی جنت کا۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہاں کا کونسلر ہی مان نہیں ہوتا، اور جو کونسلر بن جاتا ہے وہ تو واہ بھائی واہ۔ تو فرمایا جنتی ادنا سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، تو ہر جنتی اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اور فرمایا ان پر جو لباس ہوگا وہ باریک اور موٹی ریشم کا ہوگا، جیسا وہ پسند کرے، باریک ریشم کو پسند کرے، موٹی ریشم کو پسند کرے، جو بھی پسند کرے گا وہاں پر ان کے لیے لباس ہوگا۔ وحلوا اساور من فضہ، اور ان کو جو ہے
جنتیوں کو جنت کے اندر چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ایک اور مقام پر فرمایا سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو جتنا مقرب ہوگا، جو مقربین جنتی ہوں گے، ان کو تو اللہ رب العزت سونے کے کنگن پہنائیں گے، اور جو عام جنتی ہوں گے ان کو جو ہے وہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پاک صاف شراب سے سیراب کرے گا، یعنی ایسی شراب اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ جس طرح دنیا کے اندر شراب پینے سے انسان ڈھال ہو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پاک صاف ستھری شراب ہوگی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ جنت کا مل جانا، نعمتوں کا مل جانا، جنت کے اندر مختلف قسم کی نعمتوں کا ملنا، کہ ہر بندہ جنت کے اندر اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا۔ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تو بدلہ ہے تمہارا، یہ جو تم دنیا میں عمل کر کے آؤ گے، یہ انہی اعمال کا بدلہ ہوگا۔ وکان سعیکم مشکورا، اس لیے کہ ہر بندہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر محنت کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے۔ اب کسی کی محنت دنیا کے لیے ہی ہے، اور کسی کی محنت اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ جس کی محنت آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے، اللہ پاک فرماتے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیا جائے گا، ان کی محنت کو ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی محنت کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ وأصحابه أجمعين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ووسع لها قبرها، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔